لوگ کہتے ہیں ہمارے معاشرے میں عورت محفوظ نہیں، ہمارے معاشرے میں عورت محفوظ نہیں۔ میں نے کہا تم کون سی عورت کی بات کر رہے ہو؟ اس ظالم معاشرے میں تو 3 سال کی بچی بھی محفوظ نہیں ہے، اور جہاں 3 سال کی بیٹی محفوظ نہیں وہاں عورت کی کیا قدر ہوگی؟ وہاں عورت کو کس قدر جنسی زیادتی کا نشانہ بنایا جاتا ہوگا؟ بلکہ یوں کہہ لو کہ عورت ماں کے پیٹ سے لے کر قبر کی مٹی تک بھی محفوظ نہیں۔ لیکن اب تو معاملہ اور زیادہ بڑھ چکا ہے، اب تو عورت قبر کے اندر بھی محفوظ نہیں رہی، قبر کے اندر بھی جنسی زیادتی کا نشانہ بن جاتی ہے۔ دنیا کے درندے، دنیا کے کتے قبریں کھود کر ہماری بچیوں کو جنسی زیادتی کا نشانہ بناتے ہیں۔ کتنے واقعات ہیں جو ہماری آنکھوں کے سامنے سے گزرے ہیں، اگر ہم نے دیکھا نہیں ہوگا تو پڑھا ضرور ہوگا کہ کسی درندے نے فلاں کی مری ہوئی بیٹی کو قبر سے نکال کر اسے جنسی زیادتی کا نشانہ بنایا۔ ہم نے ضرور پڑھا ہوگا، ہم نے ضرور سنا ہوگا۔ یاد رہے، زیادتی کرنے والے درندے اور وحشی لوگوں کو جب تک انجام تک نہیں پہنچایا جائے گا تب تک ہوا کی بیٹیاں ان ظالموں کی ہوس کا نشانہ بنتی رہیں گی، ان ظالموں کی ہوس کا شکار ہوتی رہیں گی۔ آخر کب تک یہ درندے میرے معاشرے کی بیٹیوں کی عزتیں نوچتے رہیں گے، میرے معاشرے کی بیٹیوں کو نوچتے رہیں گے؟ کب تک یہ غریب آدمی کی بیٹی کی عزت کی دھچیاں اڑاتے رہیں گے؟ آخر کب ان جیسوں کو سزا ملے گی؟ آخر کب یہ لوگ عبرت کا نشانہ بنیں گے؟ آخر کب ان کا سر نیزے پر چڑھایا جائے گا، سولی پر لٹکایا جائے گا، ان کو دردناک عذاب دیا جائے گا؟ کچھ لوگ ہمیشہ شکایت کرتے ہیں کہ دین اسلام میں بہت پابندیاں ہیں، عورتوں کو اسلام میں آزادی میسر نہیں ہے، اس لیے اسلامی معاشرہ ایک آئیڈیل معاشرہ نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ عورتوں کو آزادی میسر نہیں ہے۔ عورتوں کو آزادی میسر نہ ہونے کی وجہ سے اسلامی معاشرہ کوئی آئیڈیل معاشرہ نہیں ہے۔ لیکن وقت نے ثابت کیا کہ یہ سب لوگ جھوٹے تھے، یہ سب جھوٹے تھے جو کہتے تھے اسلامی معاشرہ کوئی آئیڈیل معاشرہ نہیں ہے۔ یہ سب جھوٹے تھے، اسلام ہی سچا تھا، اور اسلام نے خود کو سچا ثابت کر کے پوری دنیا کو دکھایا۔ بھارت نے اپنی عوام کو ہر قسم کی آزادی دے رکھی ہے، عورتوں مردوں کو ہر قسم کی آزادی دے رکھی ہے۔ بھارت نے کون سی آزادی؟ شراب نوشی، زنا کے اڈے، بے حیائی عروج پر، بے غیرتی عروج پر، لڑکا لڑکی کا شادی کے بغیر تعلق میں رہنا، شادی کے بغیر، نکاح کے بغیر ایک دوسرے کے ساتھ سونا اٹھنا بیٹھنا رہنا کھانا پینا، یہ عام سی بات ہے، یہ معمولی سی بات ہے۔ وہاں ہم جنس پرستوں کی شادیاں ہو رہی ہیں۔ ہر قسم کی آزادی وہاں کی عورتوں کو میسر ہے، ہر قسم کی آزادی بھارت کے لوگوں کو میسر ہے، لیکن پھر بھی ریپ ہو رہے ہیں۔ ہر قسم کی آزادی میسر ہونے کے باوجود بھی ریپ ہو رہے ہیں، زنا ہو رہے ہیں، بے حیائی عروج پر، بے غیرتی عروج پر، 5 سال کی بچی کے ساتھ زنا کیا جا رہا ہے، 10 سال کی نابالغ بیٹی کے ساتھ زنا کیا جا رہا ہے، بھائی بہن سے گناہ کر رہا ہے، باپ بیٹی سے گناہ کر رہا ہے۔ ریپ کیسز کی تعداد بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ وہاں تو گینگ ریپ ہوتے ہیں، گینگ ریپ، 15 مرد ایک عورت کو جنسی زیادتی کا نشانہ بناتے ہیں، نشانہ بنانے کے بعد پھر اسے جان سے مار دیتے ہیں، پھر اس کی جان کے بھی دشمن بن جاتے ہیں۔ پہلے عزت کے دشمن بنے، اس کی آبرو کے دشمن بنے، اس کی شرمگاہ کے دشمن بنے، پھر اس کی جان کے بھی دشمن بن گئے۔ وہاں تو گینگ ریپ ہوتے ہیں، 15 آدمی، 10 آدمی ایک عورت کو زیادتی کا نشانہ بناتے ہیں، پھر جان سے مار دیتے ہیں۔ اب معلوم ہوا کہ اسلام نے اسلامی عورتوں پر جو پابندیاں لگائی ہیں وہ حق بجانب ہیں، وہ حق کی طرف ہیں، تاکہ انسانیت کا بھلا ہو سکے، انسانیت کا فائدہ ہو سکے، اسلام کی مقدس شہزادیوں کی عزتیں پامال نہ، ان کی عزتیں محفوظ رہیں، ان کی آبرویں محفوظ رہیں۔ سنیے، میرے نبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے بھی یہ ریپ عروج پر تھے۔
اس دور کے کچھ قبیلوں کے چند درندے لوگ اپنی بیٹیوں کے ساتھ ریپ کیا کرتے تھے، اپنی بہنوں کے ساتھ ریپ کیا کرتے تھے، بہنوں کے ساتھ گناہ کیا کرتے تھے۔ ماؤں کو لونڈی سمجھا جاتا تھا، پھر ماؤں کو لونڈی سمجھنے کے بعد ماؤں کے ساتھ بھی گناہ کیے جاتے تھے۔ میرے نبی کی آمد سے پہلے دور جہالت کے چند قبیلے تھے، ان قبیلوں کی بات کر رہا ہوں جو اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن بھی کر دیتے تھے، جو بہنوں کو کبھی کبھار اپنی بیویاں سمجھ کر استعمال کرتے تھے۔ جب بیوی مر جاتی تھی، اگر ان کی بہنیں زندہ ہوتی تھیں تو وہ بہنوں کو اپنی بیوی کی جگہ پر کھڑا کر دیتے تھے، دن کو بہن بلاتے تھے، رات کو بیوی بن جاتی تھی۔ اس طرح کے ریپ میرے کریم نبی کی آمد سے پہلے دور جہالت میں ہوا کرتے تھے، جب چاروں طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا، جب کچھ قبیلوں کے لوگ اپنی بیٹیوں کو بیویاں سمجھتے تھے، بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے۔ گھر گھر میں رہنے والا مرد گھر گھر کی رہنے والی اپنی بہن بیٹی بیوی کے ساتھ ریپ کرتا تھا، گناہ کبیرہ کرتا تھا۔ ہائے جب بیواؤں کی چیخیں، یتیموں کی آہیں، معصوم بچیوں کے دبے آنسوں ریت سے پکار کرتے ہوئے عرش الہی کو جنبش دینے لگے تو میرے اللہ کو دکھی انسانیت پر رحم آیا، آمینہ کی آغوش میں محمد عربی کو بھیج دیا۔ ایمان سے بتاؤ، مظلوم بچیاں رو رو کے کس کو پکار رہی تھی؟ میرے نبی کو پکار رہی تھی۔ جن لڑکیوں پر ظلم و تشدد کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے، وہ لڑکیاں کس کو پکار رہی تھی؟ میرے نبی کو پکار رہی تھی۔ آ جاؤ ہماری عزتوں کے محافظ، آ جاؤ ہماری عزتوں کی حفاظت کرنے والے، ہماری عزتوں کے رکھوالے، آ جاؤ نا جلدی۔ یتیم بچیاں رو رو کے کس کو پکار رہی تھیں؟ میرے نبی کو پکار رہی تھی۔ اس دور کی جس بچی کی ماں مر جاتی تھی، جس بچی کا باپ مر جاتا تھا، اس بچی کو یوز کیا جاتا تھا۔ جو بھی اسے پکڑتا بیوی سمجھ کر استعمال کرتا، جو بھی اسے پکڑتا گناہ کبیرہ کرتا۔ یتیم بچیاں رو رو کے کس کو پکار رہی تھیں؟ میرے نبی کو پکار رہی تھی۔ اسی ظلم و زیادتی کے خاتمے کے لیے، جنسی زیادتی کے خاتمے کے لیے، ریپ کے خاتمے کے لیے، زنا کے خاتمے کے لیے بیوائیں عورتیں کس کو پکار رہی تھیں؟ میرے نبی کو پکار رہی تھی، میرے نبی کو بلا رہی تھی۔ نبی انتظار کرتے رہے، رسول انتظار کرتے رہے۔ اے اندھیرے کو روشنی میں بدلنے والے نبی، آ جاؤ نا۔ کوئی تو ہاتھ پھیلا کے کہہ رہا تھا ربنا وبعث فیہم رسولا، مالک آنکھیں بوڑھی ہو گئی ہیں، اب تو رسول بھیج بھی دے۔ معلوم ہوا کہ اسلام نے اسلامی عورتوں پر پابندیاں نہیں لگائیں، اسلام نے تو ان پر پابندیاں لگا کے ان کا بھلا کیا ہے، ان کی عزتوں کی رکھوالی کی، ان کی آبروؤں کی حفاظت فرمائی۔ آؤ یہاں پر میں تمہیں ایک عبرت ناک واقعہ سنانا چاہتا ہوں جوانوں۔ ایک بادشاہ تھا تو بادشاہ حکمران تھا، اس کے دل کا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ جڑا ہوا تھا۔ بادشاہ بھی ہو اور دل کا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ جڑا ہوا ہو تو یہ بہت بڑا مقام ہے، خدا کی طرف سے دی گئی یہ بہت بڑی نعمت ہے کہ انسان حکمران بھی ہو، انسان کے پاس اقتدار بھی ہو، صاحب اختیار بھی ہو، اور پھر اللہ والا بھی ہو، پھر اللہ کی بھی مانتا ہو، لوگ اس کی مانتے ہوں اور یہ اللہ کی مانتا ہو، یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ ایک عبادت گزار بادشاہ تھا، نیک تھا، متقی پرہیزگار تھا، 5 وقت کا نمازی تھا، دن کو روزہ رکھتا، پوری رات قیام کرتا تھا، حکمران تھا، صاحب اختیار تھا، صاحب اقتدار تھا۔ اللہ اکبر، رات کو سویا ہوا تھا، آنکھ لگی ہوئی تھی، خواب کی دنیا میں کسی کہنے والے نے کہا اے بادشاہ یہاں سے اٹھ، شاہی محل سے باہر نکل، فلاں قبرستان میں چلا جا، فلاں قبرستان کے درمیان میں ایک قبر ہے اور ایک درندہ شخص قبر کو کھود کر قبر کے اندر کی مردہ لڑکی سے زیادتی کر رہا ہے، گناہ کر رہا ہے، اسے اپنے شاہی محل میں لے کے آ، اسے بہت بڑا عہدہ دے دے، بہت بڑے عہدے پر بٹھا دے۔ ایک دم بادشاہ کی آنکھ کھلی، حیران رہ گیا کہ ایک درندہ شخص ہے، وہ مردہ لڑکی کے ساتھ زنا کر رہا ہے، زیادتی کر رہا ہے، اور بجائے اسے سزا دینے کے مجھے کہا جا رہا ہے کہ میں اسے بہت بڑا عہدہ دے دوں۔ پھر خود کو کہنے لگا خواب جو ہوا جھوٹا بھی ہو سکتا ہے، پھر سے سو گیا، جیسے ہی آنکھ لگی پھر سے خواب آیا، فلاں جگہ ایک درندہ
مردہ لڑکی کے ساتھ گناہ کر رہا ہے، اسے شاہی محل میں لے کے آؤ، بہت بڑے اقتدار پہ بٹھا دو، اسے بہت بڑا عہدہ دے دو۔ یہی خواب جب چوتھی مرتبہ آیا تو بادشاہ اپنے بستر سے اٹھا، وزیر کو اٹھایا، وزیر کو ساتھ میں لیا، شاہی محل سے باہر نکلا، قبرستان کی طرف رخ کیا، گھوڑے پر سوار قبرستان کی طرف جا رہے ہیں بادشاہ بھی اور اس کا وزیر بھی۔ جیسے ہی قبرستان کے اندر داخل ہوئے تو کیا دیکھتے ہیں، قبرستان کے درمیان میں کسی شخص کی آواز آ رہی ہے، اس کے اٹھنے بیٹھنے کی آواز آ رہی ہے۔ بادشاہ قبرستان کے درمیان کی طرف بڑھا، کیا دیکھتا ہے، واقعی ایک شخص ہے جس نے قبر کھود رکھی ہے اور قبر کے اندر سوئی ہوئی مری ہوئی لڑکی کو باہر نکال کے اس کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے، اسے زیادتی کا نشانہ بنا رہا ہے، اس مری ہوئی لڑکی کی عزت لوٹ رہا ہے، مری ہوئی لڑکی کی عزت پامال کر رہا ہے۔ جا کر بادشاہ نے اسے پکڑ لیا اور وہ ڈر گیا، خوف میں مبتلا ہوا۔ بادشاہ نے کہا ڈرنے کی بات نہیں ہے، یہ بتا کہ یہ تیری کیا لگتی؟ اس نے کہا یہ میری کچھ نہیں لگتی، بس یہ میرے محلے میں رہتی تھی اور میں اسے ہوس کا نشانہ بنانا چاہتا تھا، یہ بہت ہی خوبصورت تھی، اس کا حسن مجھے بھا گیا، بس میں اس سے زیادتی کرنا چاہتا تھا، اپنی نفسانی خواہشات پوری کرنا چاہتا تھا، جیتے جی تو مجھ سے نہ ہوئی، یہ پرسوں والے دن مری ہے تو میں نے کہا کیوں نہ اسے قبر سے نکال کر ہی زندہ سے نہ سہی مردہ سے ہی زیادتی کر دوں، اپنے نفس کی پیاس بجھا لوں، اپنے من کی پیاس بجھا لوں۔ بادشاہ نے کہا درندے پھر جلدی کرو، جیسے اس کو قبر سے باہر نکالا ہے نا اسی طرح قبر کے اندر ڈالو، اس کے اوپر مٹی ڈالو، پھر میں آپ کو شاہی محل میں لے چلتا ہوں۔ اس نے ایسے ہی کیا، مردہ لڑکی کو دوبارہ قبر کے اندر دفن کر دیا اور بادشاہ نے اسے پکڑا، وزیر نے پکڑا، اسے شاہی محل میں لے گئے۔ اب اس درندے کو پکا یقین ہو گیا تھا کہ اب میں نہیں بچنے والا، صبح کا سورج جیسے ہی طلوع ہوگا بادشاہ حکم دے دے گا اور میرے سر تن سے جدا ہو جائے گا، کیونکہ میں نے اتنا بڑا پاپ کیا ہے۔ اب جیسے ہی صبح کا سورج طلوع ہوا تو بادشاہ کا دربار لگا ہوا تھا، بادشاہ نے کہا رات والے شخص کو بلایا جائے۔ وزیر دوڑ کر گیا، رات والے شخص کو جیل سے باہر نکال کر آیا تو بادشاہ نے اعلان کیا کہ میں فلاں عہدہ اس شخص کو دینا چاہتا ہوں۔ اتنا بڑا عہدہ، اتنا بڑا عہدہ، یہ عام سا شخص ہے۔ لوگ دیکھ کر حیران رہ گئے، لیکن لوگوں کو حقیقت کا پتہ نہیں تھا، لوگوں کو کہانی کے اندر کا پتہ نہیں تھا۔ لوگ دیکھ کر حیران رہ گئے، یہ عام سا انسان ہے اور اس کے چہرے پر درندگی کے آثار ہیں، گناہوں کے آثار ہیں، اور بادشاہ نے اسے اتنا بڑا عہدہ دے دیا۔ بادشاہ نے بہت بڑے عہدے پر اسے بٹھا دیا، اقتدار کی کرسی پر بٹھا دیا۔ وقت گزرتا گیا، بادشاہ حیران تھا کہ اسے تو درد دینے والا عذاب دیا جاتا، اسے تو بھیانک عذاب میں مبتلا کیا جاتا، درد دینے والی سزا دی جاتی، اسے عبرت کا نشانہ بنایا جاتا۔ الٹا مجھے کہا گیا کہ اسے بہت بڑے اقتدار پہ بٹھا دو، اسے بہت بڑا عہدہ دے دیا جائے۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ عرصہ گزر گیا، بادشاہ سوچتا رہا، سوچتے سوچتے ایک دن شاہی محل سے باہر نکلا، شکار کی غرض سے بادشاہ شاہی محل سے باہر نکلا، کہیں دور چلا گیا۔ بادشاہ کا سمندر کے کنارے سے گزر ہوا تو بادشاہ نے سمندر کے اندر نظر دوڑا کر دیکھا تو کیا دیکھتا ہے کہ پانی کے اوپر ایک اللہ کا ولی ہے جو مصلی بچھا کے نماز میں مصروف ہے، مصلی بچھا کے اللہ کی یاد میں مصروف ہے۔ پانی کے اوپر مصلی بچھا ہوا ہے، مصلی کے اوپر اللہ کا ولی بیٹھا ہوا ہے، نماز میں مصروف ہے اور مصلی تیرتا چلا جا رہا ہے۔ بادشاہ نے اس اللہ کے ولی کو اپنی طرف بلایا۔ بادشاہ کے ذہن میں آیا کہ یہ پہنچی ہوئی سرکار ہے اور مجھے لگتا ہے اس کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ اچھا خاصا تعلق ہے اور اس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ صلح کر رکھی ہے، اللہ کو اپنا بنایا ہوا ہے، اس لیے تو پانی کے اوپر تیر رہا ہے، عبادت میں مصروف ہے۔ کیوں نہ وہ وجہ اس سے جان کے دیکھتا ہوں، اس خواب کی تعبیر اس سے پوچھتا ہوں۔ تو بادشاہ نے جب اسے پچھلا سارا واقعہ سنایا، اپنا خواب سنایا، تو خواب کے بعد کا ہونے والا واقعہ سنایا، تو اس اللہ والے نے، پانی کے اوپر تیرنے والے نے کہا کہ بادشاہ سلامت، تو نہیں جانا، اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا تھا، اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا تھا کہ یہ بدبخت توبہ کر کے مرے، کیونکہ اس کی زندگی کا دھاگا لمبا تھا۔ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا تھا
کہ یہ اپنی زندگی میں توبہ کر سکے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے رات کو خواب کی صورت میں تیرے پاس حکم آیا کہ اسے بہت بڑا عہدہ دے دیا جائے، کیونکہ جب یہ عہدے پر فائز ہو جائے گا، جب یہ اقتدار کی کرسی پر فائز ہو جائے گا، جب یہ اقتدار کی کرسی پر بیٹھ جائے گا، بڑی بڑی حسین و جمیل لڑکیاں اس کے گھر کی لونڈیاں بن جائیں گی، جب اس کے قدموں پر دولت کے انبار لگے ہوئے ہوں گے تو پھر اسے توبہ بھول جائے گی۔ یہ بدبخت توبہ نہیں کر پائے گا، بغیر توبہ کے مرے گا، اور اس کے مر جانے کے بعد کا جو عذاب ہے، اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا عذاب اکٹھا کر رکھا ہے جو اس کے مر جانے کے بعد ملے گا۔ اس کی روح کے نکل جانے کے بعد جو اسے عذاب ملے گا نا، اللہ اللہ، جہنمی لوگ جب اسے دیکھیں گے تو دیکھ کر خوف کے مارے، دہشت کے مارے اور زیادہ دردناک عذاب میں مبتلا ہو جائیں گے۔ جہنمی لوگ بھی اس کی سزا برداشت نہیں کر پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بہت بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے، جہنم میں بہت بڑی سزا اس کے لیے تیار کر رکھی ہے میرے اللہ نے۔ بس اس کے مرنے کی دیر ہے، اور اسے بہت بڑا عہدہ دینے کا مطلب یہ تھا کہ یہ توبہ نہ کر سکے، ایک ہی مقصد تھا کہ یہ بغیر توبہ کے مر جائے۔ تو جوانوں، یہ زندگی کے لمحے تمہارے اور میرے لیے غنیمت ہے۔ انہی لمحوں میں کچھ کر لو، انہی لمحوں میں کچھ اکٹھا کر لو، انہی لمحوں میں خدا کی یاد اور محبت کے دیے اپنے دل میں جلا لو۔ معلوم نہیں پھر فرصت ملے نہ ملے، معلوم نہیں پھر یہ زندگی کے لمحے ملے نہ ملے۔